अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरतुल मुमिन आयत नंबर 49 आयत नंबर 49। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلا في ضلال. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। वक़ाल अल्लज़ीना और कहेंगे वो लोग फिन्नारी जो आलम जहन्नम के निगरान से उदउ रब्बकुम दुआ करो अपने रब से युखफ़िफ़ वो हल्का कर दे अन्ना हमसे यौमन एक दिन मिनल अज़ाब कुछ अज़ाब। क़ालू तो निगरान आगे से कहेंगे अवलम तकु तअतीकुम और क्या नहीं तुम्हारे पास तअतीकुम आते थे तुम्हारे पास रुसुलुकुम तुम्हारे रसूल बिल बय्यिनात वाज़े दलाइल के साथ। क़ालू बला वो कहेंगे कि दुआ करो पुकारो
وما دعاء الکافرین، اور نہیں پکارنا کافروں کا یا دعا کرنا کافروں کا، جہنم ادعوا ربکم، یعنی جب وہ آپس میں جھگڑ لیں گے ایک دوسرے کو ملامت کر، پھر وہ سارے کے سارے بڑے بھی تکبر کرنے والے اور وہ کمزور لوگ پھر سب جہنم کے دربانوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارا عذاب جو ہے وہ ہلکا کر دیا جائے، کسی ایک دن ہی اس میں تخفیف کر دی جائے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تو جہنم کے دربان ان پر واضح کرنے کے لیے کہ تم اس قابل ہی ہو کہ تمہاری بات ہی نہ سنی جائے یا تمہاری سفارش کی جائے، ان سے کہیں گے کہ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کے نہیں آیا کرتے تھے؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ تو آیا کرتے تھے۔ قالوا فادعوا، پھر فرشتے ان سے کہیں گے پھر جب تم نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا تو تمہاری پکار پر کیسے لبیک کہا جائے، جب تم نے ان کی نہیں سنی تو تمہاری کیسے سنی جائے، سو تم پکارتے رہو اور تمہارا پکارنا بالکل بے سود ہے اور بالکل بیکار ہے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے کہیں گے سفارش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی تو عذاب پہ لگی ہے، اللہ ہمارا کام تمہیں عذاب دینا ہے، سفارش کرنا رسولوں کا کام تھا، ان کی تم نے سنی نہیں، ان کے تم خلاف تھے، تو لہذا آج تمہارے خلاف سفارش، تمہارے حق میں سفارش نہیں کی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں ہی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم کا جو دروغہ ہے، سب سے بڑا جو نگران ہے، مالک، وہ اس کو پکار کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، تو آگے سے وہ پھر جواب دے گا کہ نہیں، موت جو ہے وہ قیامت والے دن ذبح کر دی جائے گی، اس کے بعد جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر نہ جنت والوں کو موت ہوگی نہ جہنم والوں کو موت ہوگی۔ تو وہ جہنم کا جو فرشتہ ہے مالک، وہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اب تمہیں موت نہیں آ سکتی، اب تمہیں یہیں جہنم میں ہی رہنا ہے۔ اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے بھی جہنم سے نکالنے کی درخواست کریں گے، مگر وہاں سے بھی انہیں دھتکار کر کہا جائے گا کہ مجھ سے بات مت کرو۔ ان کو پکاریں گے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ آگے سے غصے ہوں گے اور ناراضگی کا اظہار کریں گے کہ مجھ سے تم نے بات نہیں کرنی ہے، اللہ ان کی بات کوئی نہیں سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ رکھے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اور دنیا میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔